الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقة كنزي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے میں درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت اس درود شریف کو سن کر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر اس کا اور اس کے والد گرامی کا نام لے کر درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو محبت ذوق شوق سے آنکھیں بند کر کے روضہ اقدس کی فضاؤں میں گم ہو کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم لوگ زیادہ تر جہاں جتنے بیٹھے ہیں زیادہ نقشبندی نظر آ رہے ہیں، یا اگر میں کہوں کہ صوفی لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے صوفیاء کے ہاں ایک بہت خاص چیز ہوتی ہے جس کو بولا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی توجہات ملتی ہیں۔ یقیناً آج کے اس نقشبندی اجتماع میں ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی خصوصی توجہات ہیں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے حسن ظن ہے، اس بنیاد پہ یقین سے یہ کہتا ہوں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور دعائیں ہمارے اس مجمع کے ساتھ شامل ہوں۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کیوں نہ شامل ہوں جب ان کی محبت، ان کی اتباع اور ان کی سنتوں کو زندہ کرنے اور ان پر درود شریف پڑھنے کے لیے بار بار ترغیب دی جا رہی ہے اور بار بار درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ جب لوگ اللہ والوں سے بیعت ہو جاتے ہیں، ان سے اپنا اصلاحی تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد ایک بہت بڑا شیطان باریکی سے خوبصورتی سے حملہ کرتا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات کرنی ہیں۔ ہم سب لوگ یہاں اکثریت مجمع ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ والوں سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ اصلاحی تعلق بھی ہے۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ اعتماد کہتے ہیں کسی بھی انسان کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، اس پر بھروسہ کر لینا، اس کو مان لینا، اس کو بولتے ہیں اعتماد۔ ہر انسان اس دنیا کی زندگی میں کسی نہ کسی پر ضرور اعتماد کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب قائم ہیں، سارے مذاہب والے لوگ اپنے مذہب کے بڑوں پر، اپنے مذہب کے اہل علم پر اعتماد کرتے ہیں۔
اس اعتماد کے بہت سارے زاویے ہمارے پیر و مرشد نے بیان فرماتے ہیں کہ جو بچہ اپنے والدین پر جتنا زیادہ اعتماد کرتا ہے وہ گھر کی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو شاگرد اپنے استاد پر جتنا زیادہ اعتماد کرے گا وہ علم کی لائن میں اتنا زیادہ اچھا طالب علم، کامیاب طالب علم سمجھا جائے گا۔ دنیا میں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی مشہور ڈاکٹر ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک مریض گیا، اس نے جا کے ڈاکٹر کو اپنی صورتحال بتائی، وہ چپ خاموش سن رہا ہوتا ہے، سنتے ہی وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کوئی سوال کیا، میری پوری بات بھی نہیں سنی اور لکھنا شروع کر دیا، دوائی لکھ دی۔ دوسرا اس کو کہتا ہے کہ یہ بہت مستند اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کو فوری پتہ چل گیا کہ آپ کی بیماری کیا ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کے معالج، ان کے ڈاکٹر، ان کے طبیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمائے۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے سب سے بڑے معالج بن کر آئے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی بیماریوں کی اصلاح کروائی۔ پھر ایسی اصلاح ہوئی کہ قرآن نے کہا اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الفائزون۔ یہ روحانیت کا سلسلہ چلتا چلتا آج تک چل رہا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں سے بیعت ہوتے ہیں اور پھر ان پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کے رستے پہ چلتے ہیں، اتنے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ہم یہاں کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہر بندہ اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ وہ دین کی طرف آنے کے باوجود شیطان نے اس کا کنڈا بد اعتمادی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ضرور پھنسایا۔ میں اکثر اپنے دوست احباب سے ذکر کیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان میں جو سیاست کا ماحول ہے اور جو سیاسی جماعتوں کے معاملات ہیں، لوگ اتنا اعتماد کرتے ہیں 100% برائیاں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، 100% برائیاں، اس کے باوجود جان دے رہے ہیں، اس کے باوجود مال لگا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں ہمیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یقین جانیے ان کے مقابلے میں یہ فرشتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ فرشتے ہیں۔ لیکن شیطان بدبخت کیا کرتا ہے کہ جب یہ بندہ اس رستے پہ آ جاتا ہے، دین کے رستے پہ آتا ہے، تو اس کو دین والوں کے اندر کمی کوتاہیاں، خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے ایک خادم جو کہ عالم تھے، وہ آئے اور آ کے حضرت کی خدمت میں عرض کیا، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب اشعار لکھے ہیں، مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا شعر لکھا ہے؟ فرمایا کہ فارسی کا ایک شعر ہے، لمبے سجادہ رنگی کن پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبو زرسم و راہ منزلہ ہے، کہ اگر آپ کا شیخ آپ کو کہے کہ اپنے مسلح کو شراب سے رنگین کر لے تو کر لے، اس لیے کہ اس سالک اصلاح کے طریقوں سے واقف نہیں ہے۔ تو عرض کی حضرت مولوی لوگوں کا علم جوش مارتا ہے نا، تو وہ اس نے کہا کہ حضرت نماز ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو مولانا روم نے کیسا شعر لکھا، کس کو شراب جیسی ناپاک چیز سے رنگین کرنا ہے تو کر لے، اگر شیخ یہ بات کہے۔
تو حضرت تقریر سنتے رہے اور اس کے بعد حضرت نے جیب سے پیسے نکالے اور ان مولانا صاحب کو فرمایا کہ مولانا صاحب جائیں وہ شہر کے فلان جگہ پہ جو برائی کا اڈا ہے جہاں پہ عورتیں جا کے اپنا جسم بیچا کرتی تھیں وہاں پہ جاؤ اور جا کے کہو کہ جو نئی عورت آئی ہے میں نے اس سے ملنا یہ اس کے پیسے لینے کے دینے پڑ گئے۔ آئے تھے حضرت کے سامنے مولانا روم رحمہ اللہ کے اوپر اعتراض کرنے کی۔ مولانا روم نے یہ کیسا شعر لکھ دیا عقل کے اعتبار سے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ دل والے ان کو کہا جاتا ہے، عشق و محبت والے، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عشق و محبت ہمارے دلوں میں بٹھاتے ہیں اصلاح کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، توجہات کے ذریعے سے۔ تو ہکے بکے ہو گئے، پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ کتابوں میں مختلف انداز میں واقعات لکھے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے فرمایا بھائی آپ ابھی ادھر ہی بیٹھیں، جلدی جائیں، ایسا نہ آپ کو نقصان ہو۔ اب شیخ کا حکم تھا، پھنس گئے، چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے برائی والے اڈے پر، ایک مولوی صاحب کا برائی والے اڈے سے گزرنا ہی بڑا پریشان کن ہوتا ہے۔ داڑھی، پگڑی، ٹوپی، سفید کرتا، ساری دنیا دیکھے گی ماشاءاللہ مولوی صاحب بھی رنگین ہو گئے، آج تو مزے والی جگہ پہ آئے۔ تو کتنی اندر پریشانی، اس پریشانی کے باوجود شیخ کے حکم پر گئے اور باقاعدہ اس بندے کو جا کے سلام کیا، ملے اور اسے کہا کہ جو نئی عورت آئی ہے اس سے ملنا۔ اس نے بڑے مزے سے کہا ہاں ہاں بالکل ایک لڑکی آئی ہے جو بالکل فریش ہے، اس سے ابھی کسی نے ملاقات نہیں کی۔ اور جب وہ بندہ لے کے گیا، دروازہ کھولا، کتابوں میں جو واقعہ لکھا کہ آگے دیکھا اپنی نوجوان بیٹی سامنے کھڑی تھی۔ جب دیکھا تو چیخیں نکل گئی، بیٹی نے باپ کو دیکھ کے شور مچایا اور سینے کے ساتھ چمٹ گئی۔ اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ ایک دن پہلے بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر کے اپنے شیخ کی مجلس میں آئے تھے، اور وہ دور کا سفر تھا اور رستے میں ڈاکوؤں نے ان کو لوٹا اور اس بچی کو لوٹ کے اس برائی والی اڈے پر آ کے بیچ دیا۔ اب یہ آئے تھے مولانا روم رحمہ اللہ پر اعتراض کرنے۔ جب وہاں اپنی بیٹی کو دیکھا تو واپس آئے اور اپنے شیخ کے قدموں میں پڑ گئے اور رونا شروع ہو گئے کہ حضرت مجھے معاف کر دیں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کی ان پر خصوصی رحمت ہوتی ہے، اور واقعی اللہ نے ان کو تقوی کی وجہ سے، اتباع سنت کی وجہ سے اور کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ نے ان کو فہم و فراست، بصیرت عطا فرما دی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سامنے حالات اور معاملات کو کھول دیا ہوتا ہے، جو یہ فرماتے اس کے اندر ضرور حکمت ہوا کرتی ہے۔ میں ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اسلام آباد میں ایک بہت بڑے عالم دین ہے، میں کسی وجہ سے نام نہیں لیتا، مشہور عالم دین ہیں، وہ کسی بہت بڑے اللہ والے سے بیعت ہوئے۔ تو گاڑی میں ہم بیٹھے اکٹھے، تو میں نے کہا حضرت آپ بھی ماشاءاللہ بیعت ہو گئے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ کیوں نقشبندی بیعت ہو سکتے ہیں ہم نہیں؟ میں نے کہا نہیں حضرت ہمیں تو بہت خوشی ہوئی، لیکن میں آپ بہت بڑے عالم دین ہیں سمجھنے کے لیے ایک سوال کر رہا ہوں اپنی ذاتی سمجھ کے لیے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ آپ جن اللہ والوں سے بیعت ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی آج کل پروپیگنڈا چل رہا ہے، کوئی غلط بات چل رہی ہے، تو آپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ اصل میں پرانا نقشبندی صوفی تھا، مجھے تھا کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس پروپیگنڈے کے بارے میں بہت اچھے سے پتا تھا، تو میں نے کہا یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، آپ کے حضرت کے بارے میں کوئی غلط بات پھیلائی جا رہی ہے، تو آپ پھر بھی بیعت ہو گئے اور آپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے کتابوں کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے کسی خلیفہ ایک اپنے مرید کو خلافت دی اور ان سے فرمایا کہ جا کے کام کرو، وہ جا کے کام کرنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شیخ سے رابطہ کیا کہ میرے ساتھ کچھ مسائل چل رہے ہیں اور بہت سارا مجمع میرے پاس آ گیا ہے، اپنے روحانی کسی مسئلے کا ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ فلاں کوئی غلط کام کرو اور ایک بندے کو بتا دو۔ تو ان صاحب نے اپنے شیخ کے حکم پر کوئی غلط کام کیا اور آ کے بتایا کہ بس اللہ مجھے معاف کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ تو
وہ صحیح ایٹم بم تھا، اس نے فوری طور پر پورے کوئے ہوئے ہم جن کو حضرت صاحب کہتے ہیں ان کے تو یہ حالات ہیں. اس نے قسمیں اٹھائیں، اس نے قرآن اٹھایا کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں. حضرت سے یہ غلطی ہوئی ہے. کس کو صاحب نسبت کہتے ہو، کس کو اللہ والے کہتے ہو؟ جب اس نے قسمیں اٹھائیں تو سارا مجمع فارغ. حضرت کہیں چلے گئے. جب واپس آئے تو آ کے دیکھا کہ ایک بندہ ادھر بیٹھا تھا. تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں وہ باتیں سن کے تو مجھے لگا وہ کوئی پٹھان بھائی تھا. اور اس سے حضرت نے پوچھا کہ باقی مجمع کدھر گیا؟ حضرت کو پتہ لگ گیا تھا ساری بات. تو اس نے کہا وہ چلا گیا. پوچھا کیوں گیا؟ کہ وہ جو آپ نے گناہ کیا نا، غلط کام کی، اس کی وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا. تو حضرت نے پوچھا پھر آپ نہیں گئے؟ تو وہ جو مولانا صاحب نے جو مجھے واقعہ سنایا بقول ان کے، اس نے آگے سے کہا کہ حضرت صاحب میں آپ کا خدا نہیں ہوں، میں آپ کا خدا نہیں ہوں. انہوں نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا اگر میں روز 1000 گناہ کرتا ہوں، روز اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. اور حضرت صاحب اگر آپ سے 1 گناہ ہوا تو آپ کا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، میرا کام ہی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اپنے شیخ کو خط لکھا. انہوں نے کہا کہ اس کو نسبت عطا کر دو. کہنے لگے کہ جو پروپیگنڈا، میں نے ان اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھنی ہے، میں نے ان کا خدا نہیں بننا کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک صحیح اللہ والے نے ان کو وہ روحانی نسبت کا نور عطا فرمایا ہے جو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پہ نازل ہوا. وہ نور سینہ بسینہ چلا اور میرے شیخ کے سینے تک وہ نور پہنچا ہے. اس نور کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں اللہ والوں سے بیعت ہوتا ہوں. میرے بھائیو، حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کیا کمال کا، ہم نے اپنے پیر و مرشد سے جو واقعات سنے، کیا کمال کا اعتماد عطا فرمایا تھا اپنے پیر و مرشد پر. میں نے 20 واقعات سنے، وقت نہیں ورنہ واقعات عرض کرتا. مجھے مرشد عالم رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ اعتماد، وہ واقعات یاد آتے کہ اتنا اللہ نے اعتماد عطا فرمایا تھا. اسی اعتماد کی بنیاد پہ آج بھی یہ گاؤں ہے، اس گاؤں سے نکلے پوری دنیا میں چھا گئے اور ان کو مرشد عالم رحمہ اللہ تعالیٰ کا لقب ملا. آج ہمارے مرشد حضرت صاحبزادہ پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب دامت فیوزم نے اس جگہ پر یہ نقشبندی اجتماع کا مطلب ہوتا ہے تربیتی اجتماع، سنتوں والا اجتماع، اللہ کی محبتوں والا اجتماع منعقد ہو رہا ہے. وہاں سے سفر کر کے یہاں آ کے دوسرے سب بزرگوں کو بلا کر مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے بعد اللہ کے بندوں پر اعتماد کرنے والے بن جائیں. یقین جانیے، مثبت سوچیں گے، اعتماد کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں سے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. وقت کم ہے، مختصر کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے مخدوم زادہ حضرت سید عمار الحق بخاری مدد اللہ علی اپنے جتنا وقت چاہتے ہیں مناسب وہ وقت کے لحاظ سے جو ارشادات فرمائیں گے. مخدوم سید عمار الحق بخاری مدد اللہ علی سجادہ نشین ہیں پنڈوڑی شریف کے ماشاءاللہ، اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور کثرت سے چکوال تشریف لاتے ہیں. کثرت سے چند دن گزرتے ہیں تو پھر فون آ جاتا ہے کہ میرا ملنے کو دل چاہ رہا ہے، میرا ملنے کو دل چاہ رہا ہے. ہم بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو بڑی مہمان نوازی، بڑی ماشاءاللہ خاندان ہے بڑا ان کا. اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو بھی قیامت کی صبح تک ان کے آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف بابا بلند کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے حضرت صاحب دی محبت ہے کہ نہ گفتگو واسطہ میں نے موقع دیتا ہے، ورنہ میں اپنے آپ نے اس قابل نہ سمجھا کہ علماء اور مشائخ دی موجودگی سے میں گفتگو کرا. 2-3 گلاں کرساں تو اس تو بعد انشاءاللہ اجازت چاہساں. عزیزان گرامی، ہر شخص نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے اور کوئی بندہ بچ نہیں سکن لگا.
ہر بندے نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک تو چھوٹی جی حکایت سنانا، ایک بزرگ سن وہ آخر لگے کہ 1000 سال اساں قبر دے اندر گزارنے، 1000 سال تے تساں اپنا قبر دے اندر وقت کس طرح گزار سو؟ پھر وہ آپ ہی جواب دیندے کہندے کہ میں تنوں اپنے ایک تجربے دی گل دسنا جس نال مینوں بہت نفع ہویا ہے اور اس نال میرا اللہ تعالیٰ نال بڑا تعلق مضبوط ہو گیا ہے۔ وہ دن میری عمر 55 سال ہے تے میں سوچنا کہ قبر تے بڑی تنہائی والی جگہ ہے، بڑی تاریکی والی جگہ ہے، نیک لوگاں دا تے معاملہ چلو کچھ اور ہے لیکن گناہگاراں واسطے تو بڑی سخت جگہ ہے، تے میں اپنا اتھا وقت کس طرح گزاراں گا؟ پھر وہ آدن کہ میں اس سوچ دے نتیجے وچ کچھ نوے عمل کرنا شروع کر دیتے، میں ہر استغفار نو اے تصور کر کے اپنی قبر والے پاسے پیچ چھوڑ دا سا کہ اے قبرش میرا انتظار کرسی اور اس تنہائی وچ اے میری ساتھی ہو سی۔ پھر میں قبر دے ایک حصے نو تسبیحات نال پر چھوڑ دا سا، پھر میں اے تصور کر دا سا کہ 200-300 قرآن پاک میرے سرانے ہو سن جڑا میرا نرم بستر بننے دا سبب بن سن۔ پھر میں سوچنا کہ اس تنہائی بچتے میرے نال کوئی بھی نہیں ہونے لگا، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے پین پرات میں دفن کرسن تا ٹر جا سن، لیکن میں سوچنا اتھا تا کوئی بھی نہیں ہونے لگا جبکہ منو اتھا روشنیاں دی ضرورت ہو سی، اتھا منو جنت جیسے حسین نظاریاں دی ضرورت ہو سی، اتھا کون میرا ساتھ دے سی؟ تو پھر میں کیا کرنا کہ میں تلاوت قرآن پاک نو رکوع نو اس خیال نال قبر وچ ذخیرہ کرنا وا کہ اے میری تنہائی دے ساتھی ہو سن، میرے نال گفتگو کر سن، لوگاں نال نیکی کرنا، خوش اخلاقی نال گفتگو کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اس سارے اعمال میں اپنی قبر والے پاسے بھیجنا شروع کر چھوڑے، اور میں یہ چاہنا ہوں کہ میری قبر دی زندگی اس دنیا دی زندگی نالوں زیادہ حسین ہو گئے۔ عزیزان گرامی، قبر دی زندگی کی حسین بنانے واسطے باقاعدہ فکر کرنی پہنی ہے، اساں نو سوچنا پہنا ہے کہ اسی اپنی قبر نو کس طرح حسین بنا سکنے ہیں۔ پھر وہ فرمان دیں کہ میں نہ چاہتا کہ میری قبر حسد، بغض، چغلی، غیبت اور دیگر گناہاں دی وجہ تو بدبودار لباس میرا اٹھا ہوا ہے، نوکیلے پتھر میرا بستر ہون، اے میں ہرگز نہ چاہتا، میں تے چاہنا ہوا کہ میرا قبر دا کار دنیا دے کار نالوں بھی زیادہ حسین ہوا ہے، لہذا میں کیا کرنا کہ میں انہوں ڈیکوریشن تا لگ گیا ہوا، میں نیک اعمال تصور کر کے اتھا بھیجنا شروع کر چھوڑنا ہوا تاکہ وہ میرا کار بہت پیارا ہوا ہے، اور کہندے ہیں کہ جس کار نو بنانے واسطے میں پوری زندگی لا چھوڑی ہے وہ کار تے میرا ہے ہی نہیں، میں مر جیسا اودے وارث تک کوئی اور جو ہو جیسا، اودے ورثہ تک کوئی اور مالک دا کوئی اور بن جیسی، تے جس کار کی بنانے واسطے میں ساری زندگی محنت کیتی ہے، منو پتہ لگ سی کہ وہ میری محنت ضائع ہو گئی ہے، وہ کار تے میرا کار ہی نہیں، تے جڑا کار میرا وے تے جتھے میں تنہا رہنا وے، میں ساری زندگی اس واسطے کوئی محنت ہی نہیں کیتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سے سوال کیتا کہ حضور تساں جنت اور دوزخ دے تذکرے سن کے کدے اتنے نہ روئے، لیکن تساں کسے قبر کو کھلون دیو تے تساں بہت زیادہ زارو قطار رون لگ پہن دیو، حتیٰ کہ تساں دی داڑھی مبارک ہے وہ بھی تر ہو جاندی ہے، اس دی کی وجہ ہے؟ تا آپ فرمان لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت دی پہلی منزل ہے۔ اندازہ کرو جی جانے گرامی، قبر دی باقاعدہ فکر کرنی پڑنی ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت دی پہلی منزل ہے، جڑا انسان قبر دی مصیبت تو بچ گیا اودی اگلی منزلہ بھی آسان ہو جسن، اور جڑا شخص قبر دی مصیبت مبتلا ہو گیا ادا اگلا سفر بھی مشکل ہو جائے گا۔ تا انسان دی زندگی اساں سارے نو نیک اعمال باقاعدہ مائنڈ سیٹ بنانا پینا ہے، روزانہ دی بنیاد ہے کہ میں نیکی دے اعمال کر کے اپنی قبر والے پاسے بھیجنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نوجوان آئے تے فرمایا یا رسول اللہ سیانا بندہ کیڑا ہے، ذہین ترین بندہ کیڑا ہے؟ تے آپ نے فرمایا کہ ذہین ترین انسان وہ ہے
کہ جڑا موت کی کسرت نال یاد کرے اور ہر ویلے موت دی تیاری وچ لگا رہے. اپنا مائنڈ سیٹ بنانا پینا نا کہ اساں اپنی قبر دی تیاری کرنی ہے, اساں اپنی آخرت دی تیاری کرنی ہے, لہذا سانو نیک اعمال کرنے پینے. ایک آخری واقعہ تانوں سنانا دے اجازت چاہساں کہ بہلول دنا دا تساں ہارون رشید دا قصہ بڑا عام سنے ہونا نا کہ ہارون رشید نے انہوں چھڑی دیتی بہلول دنا نو اور آکھیا کہ جڑا دنیا دا کوئی بھی بیوقوف انسان ہوئے نا تساں اس کی چاہ دے. پھر کچھ عرصہ گزریا, وقت گزریا تے ہارون رشید بیمار ہویا تے بہلول دا پتہ کرنے واسطے آئے تے پوچھا بھئی حضرت کے حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو نہ کیا نہیں بہلول طبیعت دا کے پوچھ دیو, بڑا ایک لمبا سفر درپیش ہے. تے آپ نے فرمایا کہ کدھر دا سفر درپیش ہے؟ تے انہوں نے کہا جی آخرت دا سفر درپیش ہے. آپ نے فرمایا اچھا تے واپسی کدوں ہے؟ انہوں نے کہا بہلول کیوں چھے گلاں کر دیو, آخرت دے سفر دا کوئی بندہ گیا ہوئے تو واپس آمدہ ہوئے. آکھیا اچھا واپس نہ آون لگے تے پھر چلی ہو تے نال کوئی بندے شندے دا جاسن نا تساں دے کوئی خادم شادم جاسن, کوئی سیکیورٹی دا عملہ تے تساں دے نال جاسی نا. تا آکھیا بہلول اتھے نال کوئی بھی نہیں جاندا, او سفر تساں کی تنہا کرنا پیندا ہے. تے بہلول نے پوچھا اچھا پھر تساں دے اتھے کوئی انتظامات نہیں ہون لگے, کیا وہ نہیں ہون لگے؟ تے بہلول نے ایک چھڑی کڑی تے او ہارون رشید کی چاہ دیتی. آکھیا کہ میرے نزدیک دنیا دے سب تو بیوقوف انسان تساں ہو کہ تساں دنیا دا ایک عام سفر کرنا ہوندا سی تے اتنے زیادہ انتظامات ہوندے سن, لیکن تساں ایک ایسا لمبا سفر کرنا میں جتھوں تساں واپس بھی نہیں آونا اور تساں دے واسطے کوئی تیاری نہیں کیتی. ہارون رشید فرماندے کہ اس مکالمے تو بعد بہلول دے اس مکالمے تو بعد میں اے اندازہ ہویا کہ میں سفر آخرت واسطے کوئی عمل اپنا اگے نہیں بھیجا جڑا میری راہ کی ہموار کرے. عزیزان گرامی, انسان کی اپنی زندگی جدو جہد نہ لے, عمل نہ لے, سارے نوے چاہیے ہے کہ اسی روزانہ دی بنیاد ہے اپنا مائنڈ سیٹ بنائیے, اسی نیکی کرنے دی کوشش کریے. میرا اس ذاتی زندگی دا تجربہ ہے کہ جس لئے تساں طے کر لیں دیو نا کہ میں آج نیکیاں کرنیاں, آج میں صبح اٹھنا ہے میں اے نیکی دے کام کرنے, پھر اللہ تعالیٰ اپنا رخ بھی آدھن نا کہ جس پاسے تساں رخ کر دیو اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ اس پاسے کر لیں. تساں نیکی دا ارادہ کرسو, اللہ تعالیٰ تساں واسطے اسباب بنانا شروع کر دے سن, تساں واسطے نیکی کرنا آسان ہو جاسی اور گناہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. تے اللہ تعالیٰ تساں کی تے منو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جیسا خاندان ویسی باتیں, فخر السادات. ماشاءاللہ, بہت پیاری خوبصورت بات, موت کی تیاری کی فکر کی دعوت ہمیں دیکھ گئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے. ایک اعلان بھی سن لیجیے کہ عالمی مجلس